اما بعد، آج انشاءاللہ العزیز زیارات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس سے پہلے مختصر سے 5 منٹ کے اندر عمرہ اور 5 منٹ کے اندر حج دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج تمتع والے حضرات یہاں سے پاکستان سے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ احرام سے پہلے 3 کام کرنے ہیں: صفائی ستھرائی اور سنت کے مطابق غسل اور بدن پر خوشبو۔ احرام کی چادروں پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ خواتین اپنے جن کپڑوں میں انہیں احرام کی نیت کرنی ہے ان کپڑوں میں اگرچہ ابھی احرام میں نہیں ہیں پھر بھی احرام کے کپڑوں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد پھر احرام باندھنے کا طریقہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد حضرات 2 کپڑوں میں اپنے 2 چادروں میں آ گئے، خواتین اپنے لباس میں آ گئیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، دل سے احرام کی نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لینا۔ تو آدمی یہ 4 کام کرے گا تو احرام میں داخل ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر ان کے وہ ایام ہیں جن میں ان پہ نماز نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نظافت کا غسل کریں گی، نفل پڑھنے کے بجائے دل سے عمرے کی نیت، احرام کی نیت کریں گی اور زبان سے کوئی بھی اللہ کا ذکر یا تلبیہ پڑھ کے احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے طواف۔ طواف میں کچھ کام شروع میں کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 اجتباع، نمبر 2 استقبال، نمبر 3 استلام۔ کیا مسئلہ ہے؟ استباع کہتے ہیں داہنے کندھے کو برہنہ رکھنا۔ یہ 7 چکروں میں سنت ہے اور یہ صرف طواف کی سنت ہے۔ استقبال کہتے ہیں حجر اسود سے 1 قدم پیچھے رک کے نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینا اور ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے استلام، حجر اسود کے سامنے آ کے اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لینا۔ استلام کل 8 ہوتے ہیں ہر طواف میں، پہلا اور 8واں سنت مؤکدہ ہے، درمیان کے سارے استلام یہ مستحب ہیں۔ اگر بھولے سے آگے نکل جائیں تو بس توبہ استغفار کریں، سنت چھوٹنے کا غم ہو، پیچھے پلٹ کے آنا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ صورت نہ بنے۔ اور درمیان میں طواف کے رمل یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اکڑ کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، پہلوانوں کی طرح چلنا۔ اور تیسرا اور طواف کے آخر میں بھی 3 کام ہیں: دعا اور 2 رکعت نفل اور جی بھر کے زمزم پینا۔ 2 رکعت نفل یہ واجب ہیں۔ اگر کسی ایسے وقت میں طواف ختم ہوا کہ جس میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ اوقات ہیں، تو ایسے اوقات میں نفل نہیں پڑھی جائیں گی، مکروہ اوقات ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ طواف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سعی کے لیے پہلے ہری لائٹ کے نیچے آ کے استلام کرنا، نواں استلام ہو گیا یہ عمرے کا۔ اس کے بعد صفا پہ جا کے صفا سے سعی شروع کر دینا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایسے 7واں چکر ہمارا مروہ پہ جا کے پورا ہو جائے گا۔ اور آخری کام حلق یا قصر۔ خواتین کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خواتین اپنے بالوں کی چٹیا، ایک جو چٹیا ہوتی ہے اس کے بجائے اپنے بالوں کو کم از کم 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گی، اور ہر حصے کا پھر جیسے مرد حضرات کو بتایا تھا یہ کونے سے سرا پکڑ کے اس کو انگلی پہ بالکل کونے سے سرا پکڑ کے انگلی پہ بالوں کو گھما کے پیچھے سے یہاں سے اگر کاٹ دیے جائیں گے تو تقریباً یہ 7 انچ کے لگ بھگ یہ بال، ایک پورا بال کٹ جاتا ہے۔ تو خواتین یہ 3 یا 4 حصوں میں ایسا کریں گی تو پورے سر کے بال انشاءاللہ ان کے کٹ جائیں گے۔ ایک چٹیا سے ایسے کر کے بال کاٹنا یہ اس میں تھوڑا سا خطرے والی بات بھی ہوتی ہے، اگر بال پورے چوتھائی سر کے بھی نہیں آئے تو آدمی احرام سے ہی نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا بالوں کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایسے بالوں کو کاٹا جائے۔ یہ عمرہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد پھر حج، کل جو دیکھا تھا حج کے 5 دن ہیں۔ جمعرات کا دن یہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ ہے، 9 عرفہ 9 ذی الحجہ اصل حج کا یہ ہے، الحج العرفہ، حدیث میں فرمایا کہ حج تو عرفے کا دن ہے۔
عرفے کے دن سے ایک دن پہلے کو یوم الترویہ کہتے ہیں، عرفے کے دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے دن کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم النحر۔ پھر وہ 3 ایام نحر ایک ساتھ ہوتے ہیں جنہیں بقرعید بھی کہا جاتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حج کے ایاموں کے، حج کے دنوں کے یہ نام ہیں۔ جمعرات سے دیکھتے ہیں، جمعرات کے دن فجر میں آپ حضرات نے حج کا احرام باندھ لیا تھا۔ حج کا احرام اپنے ہوٹل سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ ہوٹل سے باندھنے کا مطلب یہ کہ چادریں وغیرہ پہن کے ہوٹل ہی میں 2 رکعت نفل پڑھ کے ہوٹل ہی میں احرام کی نیت کر لی جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی چادریں وغیرہ غسل ہوٹل میں کر لیں، اور چادریں وغیرہ بے شک ہوٹل میں پہن لیں، اور پھر چادریں پہن کے مسجد حرام چلے جائیں۔ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، جاتے کے ساتھ ہی طواف ہے۔ اگر طواف کی ہمت نہ ہو تو پھر تحیۃ المسجد ہے۔ مسجد حرام کا ادب ہی طواف کرنا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر اس میں طواف کی اگر ہمت نہ ہو تو پھر آدمی تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ چادریں باندھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو پڑھ لیا، دیکھو کون ہے۔ چادریں باندھنے کے بعد مسجد حرام چلے گئے۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد پھر وہیں 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لی اور زبان سے تلبیہ پڑھ لی، تو آپ حضرات یہ حج کے احرام میں آ گئے۔ یہ جمعرات کی صبح کے کام ہیں۔ پھر اگر اپنی طبیعت کے اوپر اندازہ ہے، افضل تو یہی ہے حجاج اکرام، حج تمتع کرنے والوں کے لیے، کہ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ جو 10 ذی الحجہ میں جو طواف ہوتا ہے، طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ لیکن اگر اپنی طبیعت معلوم ہے اور ویسے بہت زیادہ تھکانے والی چیزیں ہو جاتی ہیں، 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو کافی سارے کام جمع ہو جاتے ہیں، تو اچھی خاصی پریڈ ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ حج کے احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیا جائے، نفلی طواف کے بعد پھر حج کی سعی کر لی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حج کی سعی کے لیے یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے، حج کا احرام باندھنا بھی ضروری ہے اور نفلی طواف بھی ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوگا تو حج کی سعی نہیں ہوگی۔ تو حج طواف کر لیا، طواف کے بعد نفلی اور حج کی سعی کر لی، اس کے بعد پھر ہم یہاں سے مینا روانہ ہو گئے۔ مینا روانہ ہوئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات کا قیام، اور اگلے دن جمعے کے دن کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں ہم نے مینا میں ادا کی۔ یہ جمعے کا دن جو ہے یہی حج ہے، یہی عرفے کا دن ہے، اور جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج میں اچھی خاصی تپش آ گئی، 10 ساڑھے 10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، تو پھر ہم نکل گئے عرفے کے لیے۔ زوال سے پہلے میدان عرفات پہنچے۔ اگر موقع ہے، سہولت ہے، تو اپنے اوپر ہلکا سا پانی ڈال لیا، غسل کر لیا بغیر جسم کو رگڑے ملے۔ اس کے بعد پھر غسل کرنے کے بعد پھر ہمارا وقوف شروع ہو گیا۔ زوال کے بعد سے وقوف ہمارا شروع ہو گیا۔ ظہر اپنے وقت میں اپنے خیمے میں پڑھی، عصر کی نماز اپنے وقت میں اپنے خیمے میں ادا کی۔ یہ اس کے بعد پھر عصر کے بعد سے پھر مغرب تک بھی اطمینان سے وقوف کیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر میدان عرفات سے نکلے، مزدلفہ آئے اور وہاں مزدلفہ میں مغرب عشاء یہ دونوں نمازیں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی، عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد پھر رات وہیں مزدلفہ میں وقوف قیام کیا۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد وقوف شروع کر دیا۔ مزدلفہ کا وقوف اگر 1-1.5 منٹ بھی کھڑ لیا جائے تو بھی واجب یہ ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن مسنون یہ ہے فجر کو اول وقت میں پڑھ کے اشراق کے وقت سے دو رکعت کے بقدر جب وقت رہ جائے تو اتنے لمبے وقت میں یہ وقوف کیا جائے۔ فجر اس اشراق میں جب 2 رکعت کے بقدر وقت رہ گیا تو اب ہم اس کے بعد مزدلفہ سے نکلے، مینا پہنچ گئے۔ مینا پہنچے، اب یہ کون سا دن ہے؟ یہ جمعے کا دن ہے، یہ ہفتے کا دن ہے۔ رات مزدلفہ میں گزار کے یہ ہفتے کا دن ہے، یعنی بقرعید کا دن۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے، بقرعید کا دن ہے۔ اس میں ہمیں بڑے 3 کام کرنے ہیں، رمی، نحر، حلق۔
سب سے پہلے جا کے 2 جمرے چھوڑ کے آخری جمرے کی رمی کی، پھر قربانی کی، پھر حلق کرا لیا، حلق کرا لیا۔ اس کے بعد ہم احرام سے فارغ ہو گئے، احرام کی اکثر پابندیاں ختم ہو گئیں، صرف میاں بیوی کے تعلقات والی پابندی باقی رہ گئی، باقی اس کے علاوہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اپنے لباس میں آ گئے، خوشبو لگائی، غسل کیا، سارے کام کیے۔ اس کے بعد پھر اگر ہمت ہے تو طواف کرنے، طواف زیارت کرنے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور اگر ہمت نہیں ہے، تھکن ہو رہی ہے، تو وہی منی میں قیام کر لیا۔ اگلے دن 11 ذی الحجہ کو چلے گئے۔ اگلا دن اتوار کا دن ہے، 11 ذی الحجہ۔ اگر کل طواف ہفتے کو نہیں کیا تھا تو آج طواف کر لیں، اور آج صرف 3 جمرات کی رمی کرنی ہے۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال کے بعد سے غروب تک یہ افضل وقت ہے۔ غروب سے لے کر اگلے طلوع فجر تک یہ غیر معذورین کے لیے مکروہ وقت ہے، اور معذورین کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ معذور سے وہ حضرات مراد ہیں جن کے ساتھ خواتین ہیں، یا خود خواتین ہیں، یا بزرگ حضرات ہیں، یا کسی قسم کی بیماریوں کا، گھٹنے کا درد، پیر کا درد وغیرہ وغیرہ، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو قطعاً نائب بنانے کی، دوسروں کو نائب بنانے کے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے دم واجب ہو جاتا ہے، خود جا کے رمی کریں۔ رات 2 بجے جائیں، بالکل سناٹا ملے گا۔ تو پھر 3 جمرات کی رمی کی، پہلے 2 جمروں کی رمی کرنے کے بعد لمبی دعائیں کی، اس کے بعد تیسرے جمرے کی رمی کی، اور وہاں سے دوبارہ اپنے خیموں میں آ گئے، اور پھر اگلا دن بھی بالکل اسی طرح گزارا، اور پھر کوشش فرما کے، ہمت کر کے 13 ذی الحجہ کا دن بھی ایسے ہی گزاریں۔ رمی کی فضیلت ذہن میں رکھیں، جہنم میں لے جانے والا ہر کنکری گناہ معاف کرا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پورا حج کے ایام مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک طواف مزید باقی ہے، طواف وداع جسے کہا جاتا ہے۔ یہ طواف وداع بھی واجب ہے، بلا اگر مرد حضرات چھوڑیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، خواتین بھی چھوڑیں گے تو ان پہ بھی دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر خواتین کا یہ طواف ایام ماہواریوں وغیرہ کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو خواتین کے اوپر سے یہ ثابت ہو جاتا ہے طواف وداع۔ تو یہ حج ہمارا الحمدللہ یہ حج مکمل ہو گیا۔ ایک بات کل ایک ساتھی نے پوچھی تو یاد آئی کہ ایک چیز میں بڑی غفلت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ گروپ لیڈر حضرات بھی مشورہ یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ عزیزیہ مکہ مکرمہ کے ایک علاقے کا نام ہے۔ عزیزیہ یہ مکہ مکرمہ کے ایک علاقے کا نام ہے، کراچی کے گلشن اقبال نور نازمات وغیرہ کی طرح، تو یہ مکہ مکرمہ کے علاقے کا نام ہے۔ اور یہ عزیزیہ یہ منی سے بالکل چپکا ہوا ہے، منی سے بالکل ملا ہوا ہے یہ علاقہ۔ اس لیے بعض گروپ لیڈر حضرات یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ منی میں خیموں میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، قریب قریب بستر ہیں اور گچ پچ ہے، ایک بیت الخلاء میں 60-70 افراد، مطلب 5-6 بیت الخلاء گھر ہیں، تو وہاں اچھی خاصی مطلب تھوڑی سی سہولیات کم ہوتی ہیں اپنے ہوٹلوں کے مقابلے میں۔ عزیزیہ میں ہمارا 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہے، تو گروپ لیڈر حضرات بھی مشورہ دے دیتے ہیں کہ کنکری مارو اور اپنے عزیزیہ کے خیمے میں، اپنے عزیزیہ کے ہوٹل میں آ جاؤ۔ تو جائز تو ہے، گناہ نہیں ہے، دم واجب نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایام منی میں منی ہی کا قیام افضل ترین ہے۔ آپ حضرات کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ مبشر کچھ سال پہلے 2014 کے حج میں ایک ساتھی ہمارے امریکہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سنایا کہ وہیں کے ایک بڑے عالم ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بڑے تبلیغ سے وابستہ ہیں، وہاں کے ذمہ داروں میں ہیں، تو ان کے ساتھ یہ براہ راست واقعہ پیش آیا کہ منی کے ایام میں انہوں نے بھی اپنا قیام عزیزیہ میں رکھا۔ رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں یہاں آرام مل رہا ہے، میرا قیام تو منی ہی میں ہے، میرا قیام تو منی میں ہے۔ تو اس لیے
تھوڑے سے دن ہیں، بہت جلد گزر جائیں گے۔ اپنی تھوڑی تھوڑی سی سہولتوں اور راحتوں کے لیے کسی بھی آدمی کوشش کرے کہ کوئی ادنا سی سنت بھی فوت نہ ہو۔ ایک ایک سنت عمل میں، یہ عمل میں جان پیدا کرتی ہے۔ سنت کا نکل جانا دم واجب نہیں ہوگا، دم واجب نہیں ہوگا، سنت ہی ہے۔ الیاذ باللہ یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سفر پہ تھے، کھانا کھانے کی نوبت آئی، ہوٹل وغیرہ میں میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ساتھ کسی نے کہا کہ نیچے چادر بچھا لیتے ہیں، کسی نے کہا ارے سنت ہی تو ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا سخت غصہ ہوئے، فرمایا بے شک نیچے بیٹھ کے کھانا تو سنت ہی ہے، لیکن تمہارا لہجہ اور تمہارا بول یہ کفر ہے۔ سنت ہی تو ہے، یہ تو مطلب حقارت کی سی بات ہوئی۔ سنت تو کرنے کے کام کو کہتے ہیں، چھوڑنے کے کام کو تو نہیں کہا جاتا، اور ہم سنت کہہ کے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سنت ہے کہہ کے بس اس کام کو چھوڑنے کی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے یہ جو کہا جائے کہ بھئی سنت ہے منہ کا قیام، وہاں بھی قیام کر سکتے ہیں، تو سنت ہے تبھی تو منہ میں قیام کرنا ہے۔ سنت کا کیا مطلب ہے؟ حضور کا طریقہ ہے، تبھی منہ میں قیام کرنا ہے۔ دیکھیں ہم ہلکے ہلکے شروع کرتے ہیں، کیا کریں اللہ۔ آج جو زیارات ہیں، آج کی زیارات میں 3 قسم کی زیارات کرائی جائیں گی۔ مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ، پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر کے مقامات، اور مدینہ طیبہ کے باہر کے کچھ علاقوں کا تعارف، اور تیسرے مقامات حج۔ کوشش اس بات کی تھی کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اینڈرائڈ فون یہ ہر حاجی کے لیے کے پاس ہونا یہ وہاں اس مرتبہ ضروری ہے، اور حرم میں داخل ہونے کے لیے کوئی اپلیکیشن ہے، اس کا QR کوڈ کہلاتا ہے، QR، تو وہ اسکین کیا جائے گا تو پھر اس میں دروازہ کھلے گا، اندر داخلی راستے میں جا سکیں گے۔ تو کوشش یہ تھی، لیکن یہاں پاکستان میں وہ اپلیکیشن کھل نہیں رہی، تو وہیں قسم سے گروپ لیڈر حضرات جو پرائیویٹ سیکٹر سے جانے والے حضرات ہیں، تو ان کے تو گروپ لیڈر حضرات وغیرہ سہولت سے وہ کر دیں گے، ورنہ کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے۔ توکلنا اور اعتمرنا کے نام سے بھی یہ 2 اپلیکیشنیں استعمال ہو رہی ہیں۔ بہرحال اعتمرنا کب پتہ نہیں، تو توکلنا تو خیر یہ وہاں کی اپلیکیشن ہے، یہ تو زیر استعمال ابھی حج کے دوران بھی ہوگی۔ تو خیر اس میں بھی کوشش تھی کہ اگر وہ اس کا کوئی ایسا طریقہ مل جاتا تو وہ یہاں بھی دکھا دیا جاتا، بہرحال اس کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ تو یہاں یہ دیکھیں، یہ 10 مقامات ہیں جو مکہ مکرمہ سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے حدود حرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مختلف روایات سے مختلف باتیں چلتی ہیں، پتہ لگتی ہیں، بعض میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حجر اسود جب زمین پہ اتارا گیا، اس کی روشنی جہاں جہاں تک گئی وہ حدود حرم قرار پائی۔ بہرحال حضرت ابراہیم، یہ تو یقینی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، اس کے بعد طوفان نوح میں یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، پھر اس کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اس کی حدود حرم کی نشاندہی بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کرائی۔ تو چاروں طرف حدود حرم کے ایسے نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے، ایک پہ صحیح تصویر بنی ہوئی ہے، اوپر صحیح لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بدایۃ حد الحرم، حرم کی ابتدا یہاں سے ہے۔ اور یہ آگے جدہ سے ہم حرم مکہ مکرمہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک رحل نما یہ تصویر یہ جو نظر آ رہی ہے، یہ بڑے روڈ پہ ایک یہ ایسی رحل بنی ہوئی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ حد حرم ہے، یہ حد حرم نہیں ہے۔ حرم میں ایسی حدود میں نشان، آپ حضرات تنعیم جائیں گے مسجد عائشہ تو وہاں بھی اس قسم کے ستون باز نظر آئیں گے، ایسے صاف ستھرے تو نہیں ہیں، ٹوٹے مطلب تھوڑے سے بوسیدہ سے ستون ہیں، تو وہ بھی حرم کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ تنعیم مسجد عائشہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں دیکھیں۔ یہ پہلی چیز، یہ غلط فہمی ہو گئی۔ دوسرا صفا مروہ، اس میں ایک میں صفا کی پہاڑی کا تھوڑا سا ٹکڑا دکھایا گیا جہاں سے ہم طواف سعی شروع کریں گے، اور دوسرے میں جہاں مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے جس جگہ پہ، یہ وہ جگہ دکھائی گئی۔ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کے بھی بہت ساری اس کی یادیں، اس سے تاریخی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عبد المطلب کے مکان پہ 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو 40 کے قریب افراد جمع ہوئے وہاں جمع کی۔ اس کے بعد پھر
پھر قریش کو صفا پہ اللہ کے نبی نے جمع کیا، ابو لہب نے یہیں اللہ کے نبی پر کنکری برسائیں اور تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اور یہیں اسی کے کنکری مارنے پر تبت یدا ابی لہب و تب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہیں سے قرآن کریم میں امن خلق سورہ قصص، سورہ نمل کے آخر میں جو ذکر ہے دابۃ الارض کا، وہ بھی یہیں سے نکلے گا۔ اس کے قریب ہی بالکل یہ صفا سے جو باہر کی طرف، صفا سے ایک طرف تو مسجد حرام ہے اور ایک طرف جو باہر کی طرف ہے جبل ابی قبیس پہاڑ والی طرف، یہیں بالکل کونے میں دار ارقم بھی تھا، حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ مکان جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے چھپ کے وہاں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جن کو مسلمان ہونا ہوتا وہیں مسلمان ہونے آتے، وہیں نمازیں پڑھی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی مکان پہ آ کے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے آزادانہ جہاں بیٹھنا چاہتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی قریب قریب کی ساری جگہیں، یہ جو جگہ ہے جہاں دوڑا جاتا ہے، اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ایک طرف اس کے صفا ہے اور ایک طرف اس کے مروہ ہے۔ صفا مروہ کے درمیان یہ درمیان کا کچھ علاقہ ہے جس پہ مرد حضرات دوڑتے ہیں، مرد حضرات جہاں دوڑتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل شیر خوار بچے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایسے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑو جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، وہاں جانا یقینی اپنے آپ کو یقیناً وہاں جا کے مرنا ہی ہے، ایسی جگہ پہ بیوی اور بچے کو چھوڑو۔ اور مزید یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ شوہر ترغیب دے دیتا بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پالنے والے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ مرنا بھی کچھ بھی کوئی ترغیبی کوئی بات کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی بیوی حضرت حاجرہ، اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا اور خاموشی سے اونٹنی کو اٹھا کے چلنے لگے۔ ایک مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے، تھوڑی سی پوٹلی میں کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اونٹنی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خاموش چلتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب خاتون ہے، صرف اس خاتون نے اتنا پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اس بات میں سر ہلاتے ہیں، اس پر فوراً یہ خاتون رک جاتی ہیں، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، اگر اللہ کے حکم پہ ایسا کرتے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یہ خاتون پھر وہیں جہاں انہوں نے اتارا ہوتا ہے وہیں آ جاتی ہے۔ اب جب رات آئی ہوگی، چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ ہیں، سیاہ پہاڑ ہیں، پہاڑ، اندھیرا، تنہائی، تو عجیب و غریب قسم کی، اور یہ خاتون، اس کی گود میں شیر خوار بچہ۔ اب اس کے بعد کچھ دیر بعد کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اب یہ خاتون بھی بھوکی ہے، بچہ بھی بھوکا ہے، بچے نے بلکنا مچلنا شروع کر دیا، چھاتیوں میں دودھ نہیں، کچھ کھانے پینے کا نہیں۔ اس قسم کی عجیب و غریب جب صورتحال پیش آئی تو اب یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام دو چھوٹی پہاڑیاں تھیں، صفا اور ایک مروہ۔ صفا پہ چڑھتی ہیں، کوئی قافلہ تلاش کرنے کے لیے، کوئی قافلہ نظر آئے، اس سے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا۔ صفا سے پھر یہ مروہ کی طرف چلتی ہیں، درمیان میں تھوڑا سا علاقہ یہ ایسا آتا ہے، بچے کو جہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہیں لٹایا ہوا، بچے کو وہیں لٹایا ہوا، اور صفا پہ یہ خاتون قافلے کی تلاش میں نکلی۔ درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے جو تھوڑا سا نشیب میں ہوتا ہے، اس خاتون نے بچے کو اپنے وہاں لٹایا ہوا، صفا پہاڑی پر یہ خاتون چڑھی، ایک نظر اپنے بچے پہ ڈالتی ہیں، ایک نظر قافلے پہ ڈالتی ہیں، بچے کو بھی دیکھتی رہتی ہیں، قافلے کو بھی دیکھتی، بچے کو بھی قافلے کو بھی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صفا پہ پھر چلنا شروع کرتی ہیں مروہ کی طرف۔ یہ درمیان کا علاقہ نشیبی ہے، ڈھلان والا ہے، اس نشیب میں جب یہ اتر جاتی تو اس خاتون کو اپنا بچہ لیٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب یہ خاتون بے چین ہو کے بچہ جب نہیں نظر آتا تو یہاں اس علاقے کو یہ خاتون دوڑ کے پار کرتی، جب یہ نشیب سے نکل جاتی تو پھر اپنی چال پہ چلنے لگتی۔ اللہ کے نام پہ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی جانتے بھی ہیں اور اللہ پوری قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پہ کوئی قربانی دے اور اللہ اسے ضائع کر دے،
شہید جو اللہ کے نام پہ جان دے دیتا وہ تو مر رہا، اور اللہ کہہ رہے سے مردہ نہ ہو، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جس نے ہمارے نام پہ جان دی ان کی ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ کے نام پہ قربانی دی، عورت نماز میں امامت کرائی، پیچھے فاسق فاجر مسلمان بھی کھڑا ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مرد کو عورت کے پیچھے، مرد ہی جیسا تیسا ہو وہ امامت کرائے گا، اور ولی یا صالحہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اس اتنی بڑی قربانی پہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اللہ نے اس عورت کو امام بنا دیا اور اس کی نقالی میں امام الانبیاء کو بھی لگا دیا۔ جہاں سے جہاں تک یہ خاتون دوڑی ہیں وہاں سے وہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو بھی دوڑوایا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو وہاں سے وہاں تک، جہاں سے دوڑنا شروع ہوئی ہیں وہاں سے دوڑوایا ہے، جہاں تک دوڑی ہیں وہاں تک دوڑایا ہے۔ تو یہ ساری حضرت قربانی ہے، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ ساری اس بات کے سبق ہیں کہ اللہ کے نام پہ مرنے مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سعی کر رہے تھے، مفتی منیر احمد صاحب یہاں ہوتے ہیں، تو سعی کے دوران ہی مفتی صاحب نے جب دوڑ ہی رہے تھے تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں یہ دعا مانگو کہ اللہ یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جو جذبات جو کیفیات تھیں اے اللہ اس میں سے ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں، اپنے اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ تو ان مقامات پہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اللہ کرے ہمیں خواہشات قربان کرنے کا تو کم سے کم جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے سارے جذبات یہاں سے اللہ سے خوب انشاءاللہ مانگ کر آئیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، اب اس وقت میں عرض نہیں کر سکتا کہ کس جگہ پر ہے یہ مکان، وہ مسجد حرام کے قریب کار پارکنگ نمبر 1، مروہ سے تھوڑا سا آگے نکلیں، جو سب سے قریبی بیت الخلاء اور کار پارکنگ ہے نمبر 1، یہ ابو جہل کا یہاں گھر تھا، اور اس کے قریب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ مکان ہے۔ اب کی صورتحال معلوم نہیں، ورنہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا یہاں ڈسپینسری بنی ہوئی تھی۔ بہرحال یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 28 سال گزارے اس گھر کے اندر۔ یہ تو مطلب ترکیوں کے زمانے کی وہ ہلکا سا بنا ہوا ہے، پرانی وہ ہے، چونکہ یہ بھی نہیں ہے اس لیے پرانی تصویر یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں انہیں دیواروں کے اندر اللہ کے نبی رہے، یہ ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 28 برس یہاں گزارے، اور یہ بھی بہت ہی قبولیت کی جگہ ہے۔ حضرت مولانا فاروق مکی صاحب مقدس مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں، پاکستان کے بڑے عالم ہیں، تو وہ ہمیں اس مقام پہ لے کر گئے اور خاص طور پہ کہا کہ یہاں اس مقام پہ بھی خوب دعائیں کرو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی کہ حرم شریف کے غالباً حرم شریف کے باہر کے مقامات میں سب سے افضل یہ جگہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کئی 100 مرتبہ اس مکان میں وحی لے کر آئے۔ بہرحال بہت ہی قبولیت والی جگہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش یہ بھی جو بازار تھا، یہ جائے اس کے شیب ابی طالب کی طرف، یہ وہاں اب کا پتہ نہیں، پہلے مکتبہ بنا ہوا تھا، یہ بظاہر ابھی بھی یہ ہوگی مکتبہ، یہ اب اوقاف وغیرہ کے زیر استعمال یہ بلڈنگ ہے۔ یہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھو کون ہے یاسر ہونا ہے، کیا کر رہے ہیں یاسر کو بلاؤ گا، اب رک بھی نہیں سکتے تو کیا کریں۔ یہ مسجد جن ہے جنت المعلیٰ کی طرف، جنت المعلیٰ کی طرف یہ مسجد جن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب 7 ہجری میں پریشان ہو کے طائف تشریف لے 7 نبوی میں طائف تشریف لے کر گئے، اور وہاں سے جو کچھ ہوا طائف میں وہ ہوا۔ احد میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، آپ کا سر بھی پھٹا، آپ کو اتنے سارے زخم آئے، اور آپ بے ہوش بھی ہوئے، اس سے زیادہ تو آپ کے اوپر کوئی سخت نہیں، اور اس سے زیادہ تو کوئی دن آپ پر سخت نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا، طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا۔ ہم اگر اللہ کے نبی کی تکلیف کا ذرہ برابر اگر اندازہ کرنا چاہتے ہیں نا، رتی برابر، ذرہ برابر،
نبی کو اپنی امتی سے، جو باپ کو اپنی اولاد سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا جس سے ہزاروں گنا زیادہ نبی کو اپنی امت سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق اگر اس کا اندازہ کرنا ہے اللہ کے حبیب کو، مجھے ابھی بھی وہ ہمارے ایک محلے کے ایک بزرگ تھے بیچارے سفید داڑھی والے، والد ان کے چہرے کا کرب مجھے ابھی بھی یاد ہے، حالانکہ 14-15 سال میری عمر مشکل سے ہوگی۔ تو والد صاحب کو کہہ رہے تھے میرے بیٹے نے میرا آج گریبان پکڑا، میرے بیٹے نے آج ان کے چہرے کی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 20 سال، ابھی تک ان کے چہرے کا کرب میں نہیں بھول سکتا۔ یہاں سے صحیح نہیں ہے، وہاں سے اسد کو بلاؤ۔ تو بہرحال طائف میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی اولادیں اس کے پیچھے پتھر مارتی مارتی اسے بھاگ رہی ہوں، اسے بیٹھنے نہ دے رہی ہوں، اس قسم کے حالات چل رہے ہوں، تو کیا اس کے اوپر کرب اور کیسے اس کو غموں کا وہ بیچارہ مارا ہوگا۔ 50 سال کی عمر ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 9-9.5 کلومیٹر اللہ کے نبی اس عمر میں پہاڑی علاقے پر دوڑے، زخموں سے چور، 50 سال کا آدمی، اور آدمی ایسے دوڑ رہا ہو، آدمی تصور کرے، پہاڑی علاقہ ہو، ہموار زمین بھی نہ ہو، اور بھوکا پیاسا ایسی حالت میں۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا، اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا۔ فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت تحقیقات کے لیے نکلی تھی کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ آسمانوں پہ پابندیاں لگ گئیں، تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے سنا، تو جنات کی یہ جماعت بھی اپنے قوم میں گئی، وہاں جا کے اور جنوں کو بھی دعوت دی، اور پھر دوسرے موقع پر آ کے اللہ کے نبی کے پاس مسلمان ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ احقاف میں ان کا تفصیلی اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، اور یہ خاموش ہو، دیکھو کتنا شاندار کلام ہے، یہ کلام ذرا سنو۔ تو یہاں اس مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی سے کوئی 50-60 قدم کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، مسجد رایا، مسجد شجرہ، مسجد شجرہ ہے اس کے قریب، مسجد رایا فتح مکہ والی ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو کو اللہ کے نبی نے دیہاتی کو دعوت دی، اس نے کہا کہ اگر اس درخت سے کہلوا دو تم نبی ہو تو میں تمہیں مان جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر یہ درخت گواہی دے گا تو تم مجھے مان جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں مان جاؤں گا۔ اس نے تو ایسے ہی کہا تھا، نہ درخت کو بولنا ہے نہ اس کو نبی تسلیم مجھے کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے درخت کو حکم دیا، درخت حدیث میں آتا ہے زمین چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے ارشاد فرمایا تو اس نے اللہ کے نبی شہادتین اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا، پھر اللہ کے نبی کے حکم سے ویسے ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کو وہاں علامت کے طور پہ مسجد بنا کے مسجد شجرہ وہاں بنا دی۔ یہ جو اس قسم کی مساجدیں ہیں، یہاں مسجد جن میں تو شاید ہوتی ہے، یہ ایسی قریب قریب کی مسجدیں، یہاں نمازیں بھی نہیں ہوتی، بس یہ ایک علامت کے طور پہ بنا دی گئی ہیں، خاص تاریخی پس منظر کے طور پہ۔ جنت المعلیٰ، یہ معلیٰ جہاں عام طور پہ پاکستانی ہندوستانی حضرات کا قیام ہوتا ہے، مسفلہ ہے۔ ملک عبدالعزیز اور ملک فہد گیٹ، فہد اور عبدالعزیز گیٹ سے نکلنے کے بعد جتنا بھی علاقہ ہے آگے، یہ سارا کا سارا مسفلہ ہے، اور اس کے بالکل برخلاف پیچھے والا جو علاقہ ہے یہ معلیٰ کہلاتا ہے، یہیں قبرستان بھی ہے۔ یہ قبرستان میں یہاں تک تو جانا مشکل ہے، بس یہ تصویر میں یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک، یہ لکھا ہوا پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ قبر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، نیچے ایسے بڑا بڑا سا یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے خدیجہ تو ام المؤمنین، اور یہ نیچے ان کی قبر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ دوسری جگہ میں معلیٰ کی ابو طالب کی قبر ہے جو آج بھی محفوظ ہے۔ بہرحال فاتحہ تو پڑھنا ابو طالب کی قبر پہ صحیح نہیں ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں، آدمی بات دیکھ بھی نہیں سکتے آج کل۔ مسجد عائشہ جسے تنعیم بھی کہا جاتا ہے، یہ حرم کی قریب ترین حد ہے، غالباً کوئی 16-17 کلومیٹر پر ہے، یہ حرم کی حدود حرم کی، یہ حرم سے باہر ہے، تنعیم حرم سے باہر ہے، یہی مسجد عائشہ بھی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہاں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا. یہاں سے احرام باندھ کر انہوں نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں سے انہوں نے احرام باندھ کر حج کیا یا عمرہ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب 13 ذی الحجہ کو نکلے تو وادی محصب ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ عائشہ کو عمرہ کرا کے لے آؤ اور میں تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں. پھر جب وہ عمرہ کرا کے لے کر آئے پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ نے طواف وداع فرمایا. پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے آپ روانہ ہوئے. تو یہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جہاں قیام کروایا، یہاں پاکستانی حجاج وغیرہ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یہاں کثرت سے آیا کرتے ہیں. دوسری میقات ہے جعرانہ. یہ غزوہ حنین کی جہاں غنائم تقسیم ہوئی اور شہدائے حنین بھی اسی کے قریب ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے بعد یہیں سے عمرے کا احرام باندھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے، یہ بھی حرم کی ایک حد ہے اور یہ غالباً کوئی ذہن میں نہیں، کوئی غالباً 40 اچھے خاصا ہے اس کا فاصلہ، 40-50 کلومیٹر کے لگ بھگ کوئی وہ ہے. تو یہ میقات جعرانہ کہلاتی ہے. ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے، مسجد عائشہ سے عمرے کو کوئی عمرے کا احرام باندھ کر ہے اسے کہتے ہیں چھوٹا عمرہ، اور یہاں سے احرام باندھ کر ہے اسے کہتے ہیں بڑا عمرہ. وقت جس میں زیادہ لگے، پیسے زیادہ لگیں، وہ عمرہ بڑا کر لیتے ہیں، اور جس میں وقت کم لگے، پیسے کم لگے، چھوٹا کر لیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں. چھوٹا بڑا عمرہ کوئی نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ یہ جعرانہ کے عمرے سے زیادہ افضل ہے. مسجد عائشہ کا عمرہ جعرانہ کے عمرے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ حدیث کا یہ ایک اصول ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے زبانی ارشاد فرمائی وہ بحیثیت اصول کے ارشاد فرمائی. تو قولی حدیثیں زیادہ عمل میں راجع عمل کے زیادہ قابل ہوتی ہیں فعلی احادیث سے. جعرانہ میں اللہ کے نبی نے بس اپنا خود آپ نے احرام باندھا ہے، اور یہاں مسجد عائشہ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے عائشہ سے کہو وہاں سے عمرہ کر کے آئے. تو اس لیے دونوں جگہ سے کچھ لوگ وہاں نظر آئیں گے کہ یہاں سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا. بس جو بھی بولنے پہ تو کسی کا بل نہیں آتا، نہ پیٹرول سے زبان چلتی ہے کہ آدمی احتیاط سے بولے. تو جو بولا ہے بولنے دیا جائے، بس کرے آدمی وہ کہ جو صحیح بات ہم خود سمجھ کے جائیں. غار ثور ہے. غار ثور یہ وہ غار ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پہ جہاں آپ نے یہاں 3 دن قیام فرمایا، 3 دن اس غار میں قیام فرمایا. یہ اوپر پہاڑ جیسا نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے، اس پہاڑ کے اوپر غار ہے، اور یہ غار مدینہ طیبہ سے بالکل مخالف سمت میں ہے. مثال کے طور پہ مدینہ طیبہ اگر مشرقی سمت میں ہے تو یہ غار مغربی سمت میں ہے. یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکاوت اور سمجھداری تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ سب لوگ تلاش کے لیے نکلیں گے، تو اس لیے آپ نے ہجرت کے موقع پر بالکل مدینہ طیبہ سے مخالف سمت آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے موقع پر آپ نے 3 دن وہاں قیام فرمایا. مکے والے تھک ہار کے وہاں مارے پھرتے رہے کہ مدینہ طیبہ کے راستے میں اللہ کے نبی کو تلاش کرتے رہے. تھک ہار کے بیٹھے، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھوم کے مدینہ طیبہ پھر آپ وہاں تشریف لے کر گئے. تو یہ غار ثور ہے. جب اور پھر یہ غار حرا ہے. غار حرا جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے لمبا عرصہ یہاں جا کے آپ قیام فرماتے تھے. لمبا عرصہ. بعض مرتبہ بعض روایت سے پتہ لگتا ہے 1 مہینے کبھی اللہ کے نبی نے یہاں توشہ وغیرہ لے جاتے، 1 مہینے کبھی آپ نے قیام فرمایا. اور اس کے بعد جب توشہ اندازہ ان کا ختم ہونے والا ہے، امی خدیجہ رضی اللہ عنہ یہاں توشہ لے کر آ جاتی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے استعمال فرماتے، ہر چند دن بعد تشریف لے آتی اور آپ یہاں قیام فرماتی. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں سے بیت اللہ شریف بھی نظر آتا تھا غار حرا سے. اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے. اس کی غار کو غار حرا اس لیے کہا جاتا. اس کی غار کو غار، دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک پتھر پر ایسی یہ لکھا ہوا بھی ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اسی غار میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس کے بعد مدینہ طیبہ کے چند مقامات ہیں. مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر کے کچھ مقامات ہیں. مسجد نبوی شریف کے سب سے پہلے یہ مواجہ شریف، یہ جو بڑا الگ سے ایک تصویر ہے، اور یہی دوسری تصویر میں یہ 3 خانے نظر آ رہے ہیں. 3 کیا کہیں گے، یہ 3 جو
نظر آ رہے ہیں، یہ سوراخ بڑے نظر آ رہے ہیں، اس میں اس جیسا جو سوراخ ہے، جو ایک مٹکا نما سا یہ بڑا سا بنا ہوا ہے، یہ سوراخ اس بات کی علامت ہے، اس سوراخ کے سامنے اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل بالمقابل ہے، بالکل بالمقابل۔ یہ اور برابر والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کے برابر والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ قبوریں، اس میں بھی دو تصویریں ہیں، اس میں جو ہری ہری سی جو تصویریں ہیں، اس میں 3 قبریں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو ہری ہری سی تصویریں ہیں، اس میں 3 قبر نما یہ جو لمبی لمبی بنی ہوئی ہیں، یہ 3 قبروں کی نشاندہی اس میں کی ہوئی ہے۔ سب سے آگے جو تصویر ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیچھے ہے سیدنا ابو بکر، اس سے پیچھے ہے سیدنا عمر۔ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں یہ حجرے کو ایسے بند کر دیا گیا تھا، جو یہ گہری نیلے رنگ کی یہ جو دیوار نما ہے، یہ بند کر دیا گیا تھا، اس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی تالے کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی، کوئی اندر حجروں میں جاتا نہیں تھا، جو جانا چاہتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جس کو اجازت ہوتی وہ جا پاتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ چابی منتقل خلفاء کے پاس ہوتی رہی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے ہیں 99 سے 101 ہجری کے درمیان، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانۂ خلافت، تو انہوں نے پھر یہ اس حجرے کو بالکل پختہ 4 دیواری میں بند فرما دیا۔ پھر اس میں اس کا نہ کوئی روشن دان چھوڑا، نہ کوئی دروازہ چھوڑا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی کچھ لوگوں کا اندازہ ہوا کہ یہ تو بالکل بیت اللہ کی سی مشابہت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ایک یہ 5 کونوں والی ایک اور ہلکی نیلے رنگ کی تصویر نظر آ رہی۔ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایسی اس طرح کی ایک دیوار کھول دی۔ یہ جو باہر نکلا ہوا کونا ہے یہ قبلے کی طرف ہے، مثال کے طور پہ باہر نکلا ہوا کونا، یہاں لوگ اس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ محراب تہجد یہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ یوں کر کے اگر کھڑے ہوں گے تو یہ روضہ اقدس یہ سامنے ہے۔ اگر ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر آئے گی۔ تو پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کونے بنا دیے۔ اس کے بعد پھر یہ مصریوں کی خلافت کے زمانے میں پھر یہ سیسہ پلائی ہوئی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی پھر یہ جو گول دائرہ نظر آ رہا، پھر یہ انڈر گراؤنڈ یہ سب یہ زمین دوز یہ سیسہ پلائی ہوئی یہ دیوار ہے، اور اسی کو پھر یہ گولڈن جالیوں میں یہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے گولڈن جالیوں کے نیچے پھر یہ مزید یہ آگے تک یہ ساری گولڈن جالیوں میں یہ ساری یہ چیزیں باہر ہیں۔ یہ جو پورا یہ جو حلقہ نظر آ رہا ہے یہ سب باہر کا ہے، اور یہ جہاں یہ تینوں قبور مقدسہ ہیں یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پیچھے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور یہاں بھی یہ برابر والے اس میں بھی تمام ازواج مطہرات کے حجروں کی نشاندہی۔ یہ اس میں ریاض الجنہ کی نشاندہی ہے۔ میں مثال کے طور پہ کیسے عرض کروں، فرض کریں جو حضرات گئے ہیں تو وہ حضرات کو بہت سہولت سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی ان کو۔ فرض کریں یہ جو 2 ستون ہیں، یہ والے 2 ستون، اس ستون سے پیچھے والی جگہ یہ قبور مطہرہ اور یہ روضہ اقدس کی جگہ ہے، یہ 2 ستون ان سے پیچھے والی جگہ، تو ان ستون کے یہاں یہ جو ساری جگہ ہے یہ سب ریاض الجنہ، جہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ یہ والی جگہ یہ ساری ریاض الجنہ کی ہو گئی۔ یہاں سب جالیوں سے یہ جگہ بند ہے، اور یہاں ایک لمبی مطلب جو صفیں 2-3 صفیں ہیں یہ لمبی وہاں سے چلتی ہیں۔ پیچھے والے دروازے کا نام ہے باب السلام، اور سامنے والے دروازے کا نام ہے باب البقیع یا باب جبریل۔ سامنے والے دروازے کا نام ہے باب جبریل۔ وہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے پھر اللہ کے نبی پر، حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرتے ہوئے باب جبریل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ جگہ بس یہ ریاض الجنہ، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جگہ ریاض الجنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور جہاں میں نماز پڑھاتا تھا میرے منبر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے مختلف احادیث کی تشریح فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا حجر اسود کی طرح اللہ جل شانہ نے جنت سے بھیجا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب قیامت میں زمین بالکل ریزہ ریزہ کر دی جائے گی تو یہ ٹکڑا ایسے ہی اللہ جل شانہ اٹھا کے اسے جنت منتقل فرما دیں گے۔ ہمارے یہاں کے ایک استاد ہیں، فرمانے لگے کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے خیال آیا
تو میں نے یہ دعا کی، میں نے کہا اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے قرآن جنتیوں کے بارے میں آپ کا وعدہ ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، تمہارا جو جی چاہے گا میں تمہیں دوں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور یہ تو اللہ کی مہمان خانے، یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، میزبان دے سکتا ہو تو مہمانوں کو سب کچھ دیتا ہے۔ اے اللہ تو نے یہ فرمایا، اور اے اللہ تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو اے اللہ پھر میں یہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے بعد دعائیں شروع کر دی۔ ایک اچھا انداز ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے دعا تو ایسی ہونی چاہیے، منانے والی بات، اللہ کو منانا، اللہ سے باتیں کرنا، خوب ایسے لمبی لمبی دعائیں۔ روضۃ ریاض الجنہ میں اسی کے درمیان یہ محراب نبی ہے، اس سے پہلے ریاض الجنہ ہی کے اندر یہ محراب نبی ہے۔ محراب نبی کا مطلب یہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ترکوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب میں یہ جو دوسری تصویر ہے نا، اس میں سیدھے ہاتھ والا جو کالا مطلب یہ ستون ہے، یہ اس کے اوپر جو ہرا ہرا سا یہاں ابھی لکھا ہوا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہرے بیک گراؤنڈ کے اوپر گولڈن گولڈن کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس بات کا تو اندازہ ہو رہا ہے نا، ہرے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہری اس پہ دیوار پہ پیچھے گولڈن کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کا سجدے پیشانی ٹکتی تھی، ترکوں نے وہاں وہ جگہ ساری محراب کھڑی کر دی، وہاں کسی کا پیر نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جو جگہ اللہ کے نبی کے قدم رکھنے کی تھی، یہ جو کالی بالکل اس کے جو نیچے والی جگہ ہے، یہ چھوٹی سی محراب ہے، ہماری محرابوں کی طرح نہیں پورا آدمی کھڑا ہو جائے، یہ محراب بالکل بس محراب نما ایک چیز ہے۔ یہ محراب اتنی سی ہے کہ یہاں ایک رحل رکھی ہوئی ہوتی ہے، رحل نہ رکھی ہوئی ہو اگر اس محراب کے اندر آدمی نے، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا سر آ جائے، کوئی بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، بس یہ اتنی سی درمیان کی جگہ ہے جس میں آدمی کا سر آ جائے۔ لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حضور کے پیر رکھنے کی یہ جگہ ہے، یہ حضور کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے برابر میں ہرے میں لکھا ہوا ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے نیچے جو جگہ ہے وہ ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر رکھنے کی جگہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ توفیق دیں یہاں ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں نماز پڑھاتے تھے، سامنے دیوار تھی، اس کے آگے مسجد کا حصہ نہیں تھا، سامنے دیوار تھی، اس کے آگے مسجد کا حصہ نہیں تھا، بس وہ جگہ پھر باہر کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کی توسیع کروائی تو آگے کبھی کچھ حصہ مسجد میں داخل کر لیا۔ اب اس کے بعد جو آج سے گزشتہ سال سے پہلے جو مستقل نمازیں ہوتی تھیں وہ محراب عثمانی پر ہوتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے وہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب دوبارہ اس سال سے غالباً بہت زیادہ 2 سال ہو گئے ہوں گے، تو اب دوبارہ پھر یہ مصلی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی مصلی سے دوبارہ نماز ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک فضیلتوں والی جگہ ہے۔ اسی طرح ریاض الجنہ کے اندر کچھ یہ قیمتی مقامات ہیں، یہ ستون ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی 3 تصویریں، سب سے اوپر والی جو چھوٹی تصویر ہے اس کے اوپر بھی ایک ستون، اور ستون کے اوپر ایک ہرا سا پھول گولڈن اس کا بارڈر، اور اندر کچھ گولڈن گولڈن سا لکھا ہوا محسوس ہو رہا ہے سب سے اوپر والی تصویر میں۔ یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ السریر، اسطوانۃ السریر، یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا معتکف وغیرہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آرام کی جگہ تھی۔ یہ استوانہ اسی طرح کا یہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے ستون ہے آگے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھیں گے نیچے ھذہ، نیچے سب سے نیچے لکھا ہوا ہے ھذہ، اس کے اوپر اسطوانہ السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، پڑھنے میں آ رہے ہیں، ھذہ اسطوانہ السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے ایک جگہ معلوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو جھگڑنے لگے یہاں نماز پڑھنے اور دعائیں مانگنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے۔ تو اس لیے اس جگہ کی فضیلت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوئی، پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو نشاندہی کروائی۔ چونکہ اس جگہ کی فضیلت امی عائشہ سے معلوم ہوئی تھی، اس لیے اسطوانہ سیدہ عائشہ اس کا نام رکھ دیا گیا، اور بعض اس میں شروع کی کتابوں میں اسطوانۃ الرقعہ بھی اسے کہا جاتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو قرآن اندازی کی نوبت آ جائے۔ اور ایک یہ بہت اہم بات ہے، یہ جو اوپر والی 2 تصویروں میں جو چھوٹی نیچے والی تصویر ہے،
چھوٹی جو نیچے والی تصویر ہے، یہ اس پلر کا ڈیزائن سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈیزائن مختلف ہے، اوپر والی ڈیزائن سے اس کا ڈیزائن تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ اوپر کتھئی کتھئی ہیں، اور یہ پھر یہ نیچے ایسی گولڈن بارڈر ہے، اور گولڈن بارڈر ہے، اور پھر وہی ہرے بیک گراؤنڈ کے آگے کے اوپر یہ کچھ گولڈن سا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اس بارڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبوی، اس بارڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک ستون نہیں ہے، ایسے ایل شیپ میں کئی ستون ہیں۔ یہ ہم لوگ اگر مثال کے طور پہ ملک فہد سے داخل ہوئے، مطلب قبلے کی پشت سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، قبلے کی پشت سے وہاں سے داخل ہوئے تو داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد کافی آگے چل کے باب عبد المجید آئے گا، باب عبد المجید آئے گا۔ باب عبد المجید کے بعد جو مشہور جگہ کی 6 چھتریاں ہیں، 6 چھتریاں ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ مطلب یہ پوری پکی چھت ہے، اس کے بعد دوبارہ انہی 6 چھتریوں کا ایک اور حصہ ہے، تو پھر یہ 6 چھتریوں کے مطلب یہ کل 12 جو چھتریاں ہیں، تو ان 12 چھتریوں کے جو آگے پھر یہ ہمیں نظر آئے گی یہ والی اس قسم کے ستونوں کی پوری ایک لائن یہ یوں کر کے چلی ہے، اور پھر یہ ایک لائن پھر تھوڑی سی یوں کر کے چلی ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک مسجد نبوی کی یہ حد تھی۔ ہم دیکھیں گے ایک برابر ہر ستون میں اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا، تو یہ اس بات کی یہ نشاندہی کر رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک مسجد نبوی کی یہ حد تھی۔ کوشش کی جائے کہ ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں، کوشش اس بات کی جائے کہ ساری نمازیں مسجد نبوی شریف کے اندر اس حد کے اندر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ یقینی بات ہے ہم مسجد نبوی کے اس حصے میں کھڑے ہوئے جو حصہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک یہ مسجد نبوی کا حصہ تھا۔ اور فضیلت جو ہے مسجد نبوی کی نماز میں، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر، 1000 نمازوں کے برابر۔ حرم مکی میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں 50,000 کے الفاظ ہیں، 50,000 نمازوں کے برابر۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمہ اللہ نے بھی یہ ابن ماجہ شریف کی 50,000 والی روایت کی نقل فرمائی۔ بہرحال یہ مسجد نبوی شریف کا یہ ایک جگہ ہے، یہ جسے صفہ کہا جاتا ہے، ایک بالکل خالی نظر آ رہا ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے یہ صفہ ہے۔ یہ وہ دین کا، اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کا کیا، سب سے پہلا آپ نے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد قباء کی سب سے پہلا آپ نے یہ کام کیا، وہاں مسجد قباء کی تعمیر کروائی۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ مشغول ہو گئے، اور پھر مسجد نبوی بننے کے بعد پھر آپ یہ چبوترا کیا ہے، چبوترا تھا وہاں سارے طلبہ کرام، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبح شام کا مشغلہ ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سن کے، ان کو یاد کر کے ان کو آگے نقل کرنا یہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ خالی جگہ ہے، اس میں بھی یہ چھوٹی نیچے والی چھوٹی تصویر، اس میں بھی یہ صفہ نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ابھرا ہوا تو محسوس شاید نہیں ہو پائے گا اس میں، لیکن یہ جنگلہ سا یہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے، دیکھیں محسوس ہو رہا ہے یہ اوپر بیٹھے ہوئے، وہ نیچے والے جو بیٹھے ہوئے جہاں ان کا سر آ رہا ہے تو وہ پیچھے ان کے پیٹ کے مقابلے میں ان کا سر آ رہا ہے، تو یہ بڑی تصویر میں یہ صفہ ہے۔ یہ جو اوپر والی چھوٹی تصویر ہے، دیکھیں چھوٹی تصویر میں اگر محسوس کریں گے لال کارپیٹ ہیں، اور وہ پیچھے ہلکے ہلکے سے سفید ہرے کارپیٹ نظر آ رہے ہیں، ہرے کارپیٹ یہ ریاض الجنہ کے ہیں۔ یہ جو اوپر والی چھوٹی تصویر ہے، یہ چھوٹی تصویر اس بات کے لیے بتائی گئی ہے کہ اگر ہم بہترین ترین جو مسجد نبوی شریف میں زیادہ وقت گزارنے کا وقت ہے نا، بہت ہی شاندار جگہ، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک کی جگہ ہے۔ قدمین مبارک کی جگہ پہ ہم کہاں پہنچیں گے؟ مطلب جس طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کا رخ ہے، قدموں کا جہاں رخ ہے، وہ جگہ کیسے ہے؟ یہ جو دیکھیں نیچے والی چھوٹی تصویر میں یہ جو ہمیں پیچھے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ 3 محراب نما نظر آ رہی ہے، محسوس 3 محرابیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اوپر والی تصویر میں یہ قریب سے نظر آ رہی ہے، یہ حجرہ مطلب جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی دیوار ہے،
یہاں گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی پیٹھ کی طرف کا رخ ہے۔ ہم اگر یہاں سے چلتے ہوئے سیدھے چلے گئے اور یہ نیچے والی تصویر میں دیکھیں ایک راہداری سی نظر آ رہی ہے، نیچے والی تصویر میں دیکھیں خالی صفہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ایک راہداری سی نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ یہ جو راہداری ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کی جگہ ہے۔ یہاں پہنچیں اور لمبا وقت بیٹھے رہے، بہت ہی کیا کہا جائے، بس آدمی اور جتنا قریب رہے تو وہاں یہ محسوس کرے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب رہنے کی اور ساری دنیا سے جو درود پڑھے جا رہے، اس پہ جو رحمتیں برس رہی، ان سب سے انشاءاللہ مجھے بھی حصہ ملنا۔ یہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء تشریف لے کر آئے، قباء علاقے کا نام تھا، کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کے یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یعتدلون میں جس کا ذکر بھی ہے لمسجد اسس علی التقوی، تو یہاں یہ مسجد قباء ہی کا ذکر ہے۔ حضرت ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سواری پہ کبھی پیدل ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں یہ ہفتے والے دن مسجد قباء جانا یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کبھی سواری میں کبھی پیدل ہفتے والے دن مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ ہفتے والے دن جو آ کے یہاں 2 رکعت پڑھے گا تو ایک عمرے کا اسے اجر ملے گا۔ اس لیے جو زیارتوں کے لیے لے کے جاتے ہیں بدھ کے دن یا ہفتے کے دن لے کے جاتے ہیں۔ بدھ کے دن عام طور پہ اللہ کے نبی احد کی زیارت کو جایا کرتے تھے اور ہفتے کے دن قباء کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، بیٹری لو کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ مسجد قبلتین۔ پہلے مسجد قبلتین یہ زیارتوں وغیرہ پہ جائیں گے تو مسجد قبلتین 16-17 مہینے پہلے مکہ مکرمہ میں قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ مدینہ طیبہ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو کچھ عرصے کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، بیت اللہ شریف کی جگہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ قبلہ قرار دے دیا گیا۔ 16-17 ماہ بعد دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، دوبارہ پھر یہ 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں قبلے کے اس رخ پہ، فائدہ ہے اس کی آواز آ رہی ہے، 2 رکعتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں اس رخ پہ پڑھائیں، بیت المقدس کی رخ پہ، اس رخ پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ یہاں دیکھیں اس رخ پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قبلہ کہاں ہے؟ اس طرف ہے، امام صاحب وہاں ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہیں۔ 2 رکعتوں کے درمیان ہی وہی نازل ہو گئی کہ قبلہ بیت اللہ شریف قرار دے دی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اللہ کے نبی نے نماز ہی میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، سارے صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ مسجد حرام قبلہ قرار دے دی گئی، اور نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صفیں چیرتے ہوئے تشریف لائے، اور جو سب سے آخری صف کو سب سے پہلی صف یہاں قبلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو ایک نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف ہوئیں۔ اس لیے اس مسجد میں ایسا کام ہوا، مسجد بنو سلمہ کہا جاتا تھا، تو یہاں اس لیے اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا تھا، 2 قبلوں والی مسجد، کہ ایک ہی نماز دونوں قبلوں پہ پڑھی گئی۔ تو اب جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی، اور پہلے اس میں دونوں جگہ محرابیں بنی ہوئی تھیں، اور ہمارے حجاج کرام بھی پاکستانی بھی ماشاءاللہ طلب ہی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی، اگر سیکھ کے اپنی طلب استعمال کر لی جائے تو فائدہ ہو، تو اب بغیر سیکھے اپنی طلب ادھر ادھر تھوڑی سی لگ رہی ہوتی ہے، تو بیچارے اس محراب میں بھی سجدے کر رہے ہوتے تھے، معاشرتے بیچارے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، مینڈک کی طرح ایک کو نکال رہے ہیں تو دوسرا سجدے میں گر پڑ رہا ہے، تو اب انہوں نے وہاں محراب ختم کر دی، اب بس ایک ہی محراب ہے۔ تو بس مسجد قبلتین میں یہی ہے، ظاہری بات اب نماز پڑھنا جائز تھوڑی ہے وہاں سجدے وغیرہ کرنے، اس قسم کے کام کرنے۔ مسجد جمعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے محلہ بنو سالم ہے، یہاں سے آپ گزر رہے تھے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے اس موقع پر پہلا جمعہ پڑھا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ نہیں ہے، اسلام کا پہلا جمعہ کے پہلے جمعے کے امام ہیں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کے پہلے جمعے کے امام ہیں۔ ابھی تک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، یہ پہلے جمعے کے، جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی
قبا سے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے، درمیان میں یہاں سے گزر رہے تھے، محلہ بنو سالم ہے، یہاں جمعے کا وقت آیا، یہاں اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا، اور اس جمعے کا خطبہ بھی خطبہ تقویٰ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اپنی شکایتیں کرنے سے کہ مکے والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس قسم کی ساری باتوں کو چھوڑ کے خالص اس وقت لوگوں کی سب سے اہم ضرورت اللہ سے ڈرنے، اللہ کا خوف کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ مسجد نبوی شریف میں وہی صورت دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ حضرات جہاں بیٹھے ہوئے، یہ ریاض الجنہ ہے، وہاں روضہ اقدس ہے، یہ سامنے باب جبریل ہے، پیچھے باب السلام ہے۔ باب السلام سے سیدھے نکلتے چلے جائیں تو یہ علاقے کچھ آتے ہیں، یہ اس میں پھر یہ مسجد غمامہ آتی ہے۔ بڑی تصویر میں مسجد غمامہ وہ کئی گنبدوں والی پیچھے نظر آ رہی ہے۔ غمامہ بارش سے بھرے بادل کو کہا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ صحابہ کرام نے شکایت کی، یا رسول اللہ مویشی مر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بتا دیا، اس وقت یہاں بہت دور کی جگہ ہے، اسی وجہ سے صلاۃ الاستسقاء کے لیے کہا جاتا ہے مسجدوں سے باہر نکل کے پڑھی جائیں، یہ افضل ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مدینہ طیبہ تک پہنچے نہیں تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی، جو لوگ ابھی دھوپ سے اور گرمی سے بلبلا رہے تھے، اب ادھر ادھر بھاگ کے سائے کی جگہ تلاش کرنے لگے کہ بارش کے پانی سے بچیں۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ابھی تک تمہیں بارش کی اتنی طلب تھی، اب بارش آ رہی ہے تو اس سے بچ رہے ہو۔ ایک ہفتے تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ ایک ہفتے بعد صحابی بھی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، راستے بہہ پڑے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس پہ مسکرائے، اور پھر آپ نے جمعے میں پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اس بارش کو پہنچا دے اور مدینہ کے اوپر سے اٹھا دے۔ تو پھر مدینہ کے ارد گرد بارش جاری رہی اور مدینہ طیبہ میں برسنا بند ہو گئی۔ تو یہ مسجد غمامہ ہے، اور مسجد غمامہ کے قریبی چھوٹی چھوٹی مسجدیں نظر آئیں گی، مسجد ابی بکر، مسجد عمر، مسجد علی، یہ اس میں اور کوئی اس کی وہ نہیں ہے، بس ایسی صحابہ کرام کے نام پہ مسجدیں رکھ دی گئیں۔ اس کی صرف تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر یہاں عیدین وغیرہ کی نمازیں پڑھی ہیں، عیدیں، اور یہ اسی مسجد غمامہ کی جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی یہاں پڑھا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ حضرت نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ مسجد غمامہ تھی۔ اب آگے کیا ہے بھائی؟ جنت البقیع ہے قبرستان، ویسے تو کوئی اللہ کرے کوئی جاننے والا مل جائے جو خبروں کو جانتے ہوں تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، ویسے پہچاننا بہت مشکل ہے۔ ہم اگر داخل ہوں گے قبرستان میں، یہ مین گیٹ نظر آ رہا ہے، قبرستان میں داخل ہونے کے بعد تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ پکا راستہ جا رہا ہے، الٹے ہاتھ پہ تھوڑے سے ہی کوئی 50 قدم چلنے کے بعد پھر یہ راستہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سیدھا راستہ ہوتا ہے تو دائیں طرف ایک حلقہ بنا ہوا نظر آ جائے گا، یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبریں ہیں، اور اسی حلقے سے تھوڑا سا اوپر جائیں 3 قبریں نظر آتی ہیں، یہ تینوں صاحبزادیوں کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، اور ایک جگہ ایک حلقے کے اندر 2 قبریں نظر آئیں گی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے برابر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ایک اور حلقے میں 2 قبریں نظر آئیں گی، امام مالک، امام نافع رحمہ اللہ کی قبریں وغیرہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ بھی، بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور ہمارے کئی اکابرین یہاں مدفون ہیں۔ جنت مسجد ذوالحلیفہ یہ میقات مدینہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ نے مدینہ طیبہ سے نکل کر ایک رات تقریباً 24 گھنٹے کے لگ بھگ آپ نے اس جگہ پہ قیام فرمایا، اور انہوں نے اس کا مینار بھی ایسا بنایا ہوا ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی احرام مان کے کھڑا ہوا۔ ایک تصویر میں یہ مینار کی تصویر ہے نا،
دور سے جب آ رہے ہو تو یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد ہی مینار ہے، ایسا لگتا ہے کہ دور سے کوئی آدمی احرام باندھا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ ہے جسے میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جبل احد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کی محبت کی گواہی بھی دی ہے اور خود بھی اس پہاڑ سے محبت کا اظہار فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ کو ہم سے اور ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے۔ یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں مقامات حج۔ مسجد خیف منی کہا جاتا تھا، یہ منی کی مسجد ہے۔ بعض روایات سے پتہ لگتا کہ اس مسجد کے احاطے میں 70 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور منی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ بھی اسی جگہ پہ تھا۔ اور یہ منی کی حد بندیاں ہیں، ایسے بورڈ نظر آئیں گے، یہ ایسے ہرے اور نیلے کے درمیان سا کا کچھ رنگ ہے، کچھ لوگ نیلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہرا کہہ رہے ہوتے ہیں، بس یہی رنگ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایسے ایک میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نیچے انگریزی میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اوپر عربی میں بدایۃ منی اور دوسری طرف نہایت منی، ایسی پوری حد بندی کی ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہ منی کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح یہ اگر ہم مسجد حرام سے منی پیدل اگر جائیں، جو سرنگ کا راستہ ہے، تو سرنگ پار ہوتے ہی تھوڑے سے آگے یہ مسجد عقبہ آتی ہے۔ یہ وہ مسجد عقبہ ہے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یہ منی اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں ہے۔ سب سے پہلے خزرج کے 6 لوگ آئے تھے اللہ کے نبی علیہ حج کے موقع پر، اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور اگلے سال پھر یہ دوسرے 12 افراد کو لے کر آئے سن 11 نبوی میں، اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی، اسی مقام پہ وہ مسلمان ہوئے۔ اگلے سال انہوں نے دوبارہ اللہ کے نبی سے اسی مقام پہ ملنے کا کہا، اس مرتبہ 80 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے یہاں آنے کی بھی دعوت دی۔ اور یہاں کے بہت عجیب ایمان افروز واقعات ہیں۔ شیطان نے سیرت مصطفیٰ میں محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے آواز لگائی کہ قریشیوں تم لوگ سو رہے ہو اور وہاں محمد بیعتیں لے رہا ہے، تو پھر ایک دم صحابہ کرام فوراً منتشر ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تو یہ مسجد عقبہ ہے۔ اگر ہم ٹنل کے راستے سے سرنگ کے راستے سے آ رہے ہیں تو منی پہنچنے سے پہلے بالکل لبے سڑک ہی یہ مسجد بنی ہوئی نظر آتی ہے، ہوتی بنے اندر نہیں جا سکتے۔ مسجد نمرہ ہے عرفات میں، اس میں یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ مسجد نمرہ کا مثال کے طور پہ 10واں حصہ ہی کہہ لیں، آگے کی 3-4 صفیں، مسجد نمرہ مثال کے طور پہ اگر اس کی 50 صفیں بھی ہیں تو آگے کی 3-4 صفیں یہ حدود میدان عرفات کی حدود سے باہر ہیں۔ اگر کوئی صاحب مسجد نمرہ بہت ہی پہلے سے پہنچ گیا اور پہلی صف میں جا کے انہوں نے صلاۃ التسبیح کی نیتیں باندھ لی لمبی، تو ان کا حج ہی نہیں ہوا، ان کو وہ عرفات میں ٹھہرے ہی نہیں، عرفات کی حد سے باہر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد نمرہ ہے تو یہ 2 صفیں یہ عرفات کی حدود میں نہیں ہیں، یہاں ٹھہرنے والا یہ عرفات میں نہیں ٹھہرا ہوا، اور اس کی واضح دلیل یہ باہر یہ ایسے پیلے پیلے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں نظر آئیں گے مسجد نمرہ کی حد وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بورڈوں کی لائن اس سے 15-20 فٹ پیچھے سے یہ لائن چلی آ رہی ہے۔ تو یہ پیلے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ بدایت و عرفات نہایت و عرفات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ جبل رحمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اسی جگہ پہ خطبہ دیا تھا، اور یہیں بعض روایت سے پتہ لگتا ہے حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کے بھی اترنے کی یہ جگہ ہے۔ یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا، تو انہوں حضرات نے بھی مسجد بنا کے مزدلفہ کی مسجد کا نام یہ مسجد مشعر الحرام رکھا۔ یہاں جامنی سے بورڈ ہیں جو مزدلفہ کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ جمرات ہیں۔ جمرات میں دیکھیں یہ ساری زبانوں پہ مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جمرات کی طرف جانے والے یہ پھر اس قسم کے بورڈوں سے یہ نشاندہی ہے۔ اور یہ عرفات ہو، مزدلفہ ہو، منی ہو، اور راستے بھر ان کے درمیان کے راستے ہوں، جگہ جگہ ہمیں ایسے بورڈ نظر آئیں گے۔ یہ قبلہ ڈائریکشن بتا رہے ہیں، اتجاہ القبلہ، قبلہ اس طرف ہے، جس طرف یہ تیر کا نشان جا رہا ہے تو وہ قبلہ ہے۔ اگر ہم پیدل بھی حج کر رہے ہیں تو قبلے کی نشاندہی جگہ جگہ اس قسم کے یہ بورڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تھے کچھ مقامات حج، اللہ حضرات کا جانا انتہائی قبول فرمائیں۔ تو یہی بس یہ چوتھی نشست کا اختتام ہے۔ 3 چیزیں حرم کی، مسجد حرام مکہ مکرمہ کی کچھ زیارات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں، اور کچھ مدینہ طیبہ سے متعلق، اور کچھ چیزیں یہاں ہیں۔ ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
مدینہ طیبہ کا سفر تو رہ ہی گیا، مدینہ طیبہ کا سفر، مکہ مکرمہ کے آداب کی رعایت اپنی جگہ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے آداب کی رعایت کا معاملہ اس سے زیادہ نازک ہے، اس سے زیادہ نازک ہے۔ اپنے تایا مکی مسجد کے امام صاحب سے یہ بات سنی کہ ابھی اسی زمانے کا واقعہ، کوئی آن ڈیوٹی کوئی جنرل صاحب کرنل صاحب پاکستان آرمی کے کوئی تھے، تو انہوں نے وہاں کسی بچے کو تھپڑ مار دیا مدینہ طیبہ کے کسی بات پہ۔ رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سب آپ غصے میں ہیں، آپ نے فرمایا ہمارے بچے تمہیں تنگ کرتے ہیں نا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ ہڑبڑا کے اٹھے تو باہر جو کچھ میں ان کے خادمین تھے کہ سر پاکستان سے فون آیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، فلاں وقت کا ٹکٹ تیار ہے، فوراً یہاں سے نکلنا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ وہاں پہلے یہ سارے کام ہوئے اور اللہ کے نبی یہاں پہلے ہی فرما چکے تھے، اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ معاج شریف جا کے الوداعی سلام پیش کر دیں۔ اور ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ کافی کچھ پہلے بچوں نے پیشاب وغیرہ کر دیا مسجد نبوی قالین وغیرہ پہ، تو ان حضرات نے کچھ یہ بچوں کی کچھ جگہ مخصوص کر دی کہ بس بچے یہاں تک آئیں گے، ہر جگہ بچے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی گورنر کو، ہمیں تمہارے قالینوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے بچوں کو ہماری مسجد سے نہ روکو۔ بہرحال خواب یہ حجت نہیں ہے، لیکن ادب آداب تو اپنی جگہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، مدینہ طیبہ کی دہی کھا رہے تھے، دہی کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، سخت آپ غصے میں، آپ نے فرمایا جہاں میٹھی ملتی ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں میٹھی ملتی ہو وہیں چلے جاؤ، چھوڑ دو ہمارا شہر۔ تو خواتین سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ اول تو تبرکات لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا، چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے وہ تبرک سمجھی جاتی ہے۔ تبرک کا مطلب برکت والی چیز، اور برکت والی چیزیں وہ اعمال ہیں، یہ وہاں کی آئی ہوئی جا نماز اور تسبیح اور فلانا ڈماکا، یہ تبرکات نہیں ہے، تبرکات اصل اعمال ہیں۔ ہمیں جن خاندان والوں کا، رشتہ داروں کا اگر ڈر ہو کہ اگر ہم ان کے لیے جا نماز لے کر نہیں گئے، کوئی تبرک لے کر نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایک یہ کر کے دیکھیں بھائی، ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے جا نماز لیں، آپ کے لیے ہدیہ لیں، ہم نے پھر سوچا کہ جتنا وقت یہ باہر اس میں لگے گا اتنے وقت میں ہم نے آپ کے لیے طواف کر لیا، تو امید ہے انشاءاللہ وہ جا نماز سے زیادہ خوش ہو جائیں گے ان کی۔ تو یہ تبرکات یہ ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو دیں۔ تو اس لیے وہاں چکر لگانا، چیزیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خریدنی ہے تو چپ کر کے خرید لی جائیں۔ یہ تبصرے کرنا یہ چیز تو ہمارے پاکستان میں زیادہ سستی ملتی ہے، زیادہ اچھی ملتی ہے، بھئی لینی ہے لی جائے، نہ لینی ہو نہ لی جائے۔ وہاں کی کسی بھی چیز کو اللہ کے واسطے برا نہ کہا جائے، بہت ہی معاملہ خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اور خود مدینہ طیبہ کے بخار کی، بیمار کی، سر درد وغیرہ، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ان چیزوں سے ہرگز گھبرایا نہ جائے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ہرگز ان چیزوں کو کوسا اور ایسی چیزیں نہ کہی جائیں۔ دوسری چیز، وہاں ایک تو ادب آداب کی رعایت ہے، دوسری چیز مولانا عثمان صاحب مدظلہم آج سے کچھ عرصے پہلے مدینہ طیبہ کے تبلیغی امور کے ذمہ دار بھی ہوا کرتے تھے، تو خیر پاکستان مستقل شفٹ ہو گئے بظاہر۔ تو مولانا یہ 2014 کے حج کی بات ہے، مولانا عثمان صاحب مدظلہم نے اس کے بعد یہاں ہماری مسجد میں تشریف لائے، ہماری اسی مسجد میں تشریف لائے، تو یہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ یہ انہوں نے فرمایا، غالباً اسی 2014 کے حج کی یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ نہیں، یہ واقعہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں سنایا تھا کہ 2014 کے حج کی فرما رہے تھے کہ پاکستان کے ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی۔ مولانا عثمان صاحب فرما رہے ہیں، انہی کی زبانی میں عرض کر رہا ہوں، بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا کہ رات اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بہت غمگین ہیں، اور آپ کی روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں کہا، یا آنکھیں سوج گئی ہیں کہا، یہ میں بھول گیا، انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، آنکھیں سوج گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آپ نے پھر دکھایا، آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا تو میرے سامنے مسجد نبوی کا موجودہ منظر آ گیا۔ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھتے نہیں میری مسجد میں یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت زیادہ تصویریں بنانے کو ناپسند کیا۔ اللہ کے نبی تو آدمی تصور کرے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند ہو گئی، آیتیں نازل ہو گئیں، آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نبی کے سامنے ایسے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی بات پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔
تو ہمہ شمہ کا کیا کہنا. اس لیے وہاں آدمی کچھ کرے نہ کرے حضور کو تکلیف تو نہ دے. شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں روضہ اقدس کی بنا لوں, میں ممبر کی بنا لوں. یہ ساری تصویریں, اب یہ والی جو کلاس ہوئی ہے نا, یہ مجھے یاد ہے ظہر سے عصر یہ پوری ساری سلائڈیں طے ہوئی ہیں, آج نہیں مطلب کچھ سال پہلے. یہ ساری تصویریں چند گھنٹوں کی چیزیں ہیں. اس لیے جو تصویریں ہم کھینچنا چاہ رہے ہیں 1000 تصویریں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں سے خود اٹھا لیں. ہمیں اپنی تصویریں کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ بچا جائے. ایک ضروری مشورہ یہ ہے, مسجد نبوی شریف جب بھی جائیں, مرد بھی خواتین بھی, تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. اور ایک اور اہم مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جب بھی سلام پیش کرنے جائیں تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے جائیں. صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے پھر حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہوں. خدا نخواستہ اندر کا کوئی گناہ ہے, اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے, حضور کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی. ہمارے اکابرین جو ساری زندگیاں حدیثوں میں جنہوں نے فنا کر دیں, ان کی تو جرت نہیں ہوتی تھی معاج شریف پہ جانے کی, اور ہم اپنی حالت دیکھیں اور بغیر توبہ کے چلے جائیں, یہ تو بہت ہی زیادہ بڑی جسارت کی بات ہے. تو ایک مشورہ یہ کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر معاج شریف جائیں. اللہ حضرات کا یہاں تشریف لانا بھی قبول فرمائیں, توجہ سے بات سننا, اور وہاں کے سارے ارکان آپ حضرات پہ آسان فرمائیں. اور بس یہاں یہ ساری سلائڈیں بنانے والے, سارے انتظام کرنے والے, تو اس میں بس صرف ایک یہی لالچ ہوتا ہے کہ وہاں جانے والے اللہ کرے کسی موقع پر کوئی بتانے والا, کوئی کہنے والا, کوئی بنانے والا, یہ سلائڈیں وغیرہ جنہوں نے بنائی, تو یہ یاد آ جائیں تو آپ حضرات کا احسان ہوگا. کوئی حق نہیں ہے, لیکن بس انشاءاللہ آپ حضرات کا یہ ایک احسان ہوگا. اور سوال کرنے والے کو کریم دے ہی دیا کرتا ہے, تو یہ ایک آپ سے عاجزانہ درخواست ہے, سوال ہے کہ وہاں جب آپ حضرات جائیں گے قیمتی قبولیت کے مقامات پہ دعا فرمائیں گے, تو تھوڑی سی یہاں والوں کو بھی یاد فرما لیجیے گا. ایک بات معذرت کے ساتھ اور عرض کر دوں, معذرت چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. اپنے ہی ذاتی واقعہ عرض کروں. ہم لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے تھے احرام باندھے ہوئے مدینہ طیبہ سے ہم لوگ آ رہے تھے. تو پھپھی زاد بھائی, 2 پھپھی زاد بھائی بھی تھے, اور ایک یہاں جو ابھی بیٹھا ہوا تھا زید یہ تھا. تو ہم لوگ ابھی مدینہ طیبہ سے, ہمارے ساتھ 3 خواتین تھیں, ان میں سے 2 خواتین کی 2 پھپھیوں کے لیے وہ ویل چیئر چاہیے ہوتی تھی. تو لفٹ کے باہر اچھا خاصا ایسا اسپیس تھا, وہاں دونوں ہم لوگ مرد پہلے آ گئے, ویل چیئریں لے کر انتظار کرنے لگے خواتین کی. ایک ویل چیئر پہ یہ زید بیٹھ گیا, اور مولانا صاحب پھپھی زاد بھائی ہیں, انہوں نے ایسی ویل چیئر گھمانا شروع کر دی. دوسری پہ میں بیٹھا, میں نے کہا کہ خالد بھائی مجھے بھی ذرا سیر کرائیں. یوں کر کے انہوں نے تھوڑی سی, میں نے کہا واہ یار ویل چیئر والوں کے مزے ہیں. بیٹھے بیٹھے حرم پہنچ گئے, بیٹھے بیٹھے طواف ہو گیا, بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو گئے. یہ کوئی اور نہیں ہے, آپ جسے دیکھ رہے ہیں اسی کی بات ہے, کسی کا سنا ہوا واقعہ نہیں ہے. یہ بات میرے منہ سے نکل گئی. رات عمرہ کر لیا ہم نے, عمرہ کر کے ہوٹل آ گئے. ہوٹل آنے فجر پڑھ کے ہوٹل آئے. اس کے بعد جو میں اٹھا ہوں, پیر ایک طرف ایسا جام ہوا, نہ اوپر نیچے ہو رہا ہے نہ دائیں بائیں ہو رہا ہے. 3 دن میں ویل چیئر پہ رہا. اب نہ کوئی, خالد پھپھی زاد بھائی کہتے بھی تھے کہ طواف کرا دیتا ہوں, کچھ کرتا ہوں, لیکن اتنی سخت شرم آتی تھی. لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ بالکل صحیح سلامت تو ہے, یہ ویل چیئر پہ کیوں جا رہا ہے. اور بعض یوں کر کے عجیب سی نظروں سے دیکھتے بھی کہ یہ پتہ نہیں کیوں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن بس ان 3 دن میں عقل ٹھکانے آ گئی. ایک طواف نہیں کر سکا ان 3 دن میں, اور 3 دن نمازیں بس اللہ کی توفیق سے, اللہ کی کرم سے مسجد میں ہوتی رہیں. لیکن بس پیر ایسا جام ہوا کہ ہلکا سا ہلانے کی کوشش کرتا تو چیخ نکل جاتی. بس پھر اللہ سے بہت معافی مانگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بے دہانی میں بھی منہ سے نکلی ہوئی بات ایسی عجیب و غریب قبولیت کو پہنچتی ہے. اس لیے احرام کی حالت میں تو قبولیت کے یقین کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام سے دعائیں کریں, اور خواتین خاص طور پہ بہت ہی احتیاط سے اپنی زبان اور اپنا منہ کھولنا. کوئی ایسی بات نکل گئی تو بس بعض مرتبہ پھر بڑے معاملات ہو جائے کرتے ہیں. سبحانک اللہم. وقت بہت زیادہ ہو گیا میرا خیال سے, جو حضرات سوال وغیرہ جن کے ہیں تو وہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ عرض کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ایک اذان ایک اقامت. تو سلام بھی ایک ہی ہوگا, مطلب وہ 7 رکعتیں؟ نہیں, یہ تو اپنی الگ الگ ہوں گی.
پہلے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز. جی جی، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز.